بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مثنوی ہے، مولوی ہے، مانوی، جیسے ہم نے پہلے بھی یہ اس پہ ڈسکس ہوا کہ جو مثنوی کی ٹیچنگز ہیں، آلموسٹ آل دا ٹیچنگز ان مثنوی جو ہے آر ڈسپلیڈ ان اسٹوریز، اور مولانا روم یوزز دی اسٹوریز ایز کیریئر فار ہز ٹیچنگس۔ ہم اس میں وہ جو ضروری سلیکشنز ہیں وہ کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کی یہی اس طرح کی ہے اسٹوری کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا واقعہ، یہ واقعہ ویسے غزوہ خندق کا ہے جو روایتوں میں آیا ہے۔ عمر بن عبد ود کے ساتھ جو آپ کا مقابلہ ہوا تھا، اس کے حوالے سے ہے یہ کہ جب اس نے، جو آتا ہے روایتوں میں اور تاریخ میں، اس نے ایک جگہ سے خندق جہاں تھوڑی سی گنجائش تھی وہاں سے اس نے عبور کی اور آ کے مسلمانوں کو للکارا، تو دیر بعد مسلمانوں میں سے خاموشی، پھر اس نے للکارا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کھڑے ہوتے رہے کہ انا لہو، میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم نے آپ کو بٹھایا کہ یہ عمر بن عبد ود ہے، تو تیسری دفعہ جب اس نے للکارا تو پھر آپ کھڑے ہوئے، تو پھر آپ کو اجازت ملی، تو مقابلہ ہوا۔ وہ ایک نامی گرامی 1000 پہلوانوں کے برابر مانے جانے والا وغیرہ وغیرہ، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے خیر مقابلہ ہوا اور آپ نے اس کو شکست دی، گرا لیا۔ اس کو قتل کرنے کے قریب تھے کہ اس نے آپ کے رخ انور پہ تھوک دیا، تو آپ اس کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، اس کو معاف کر دیا۔ وہ ان کے ڈائلاگ ہیں، وہ حیران رہ گیا اس عمل سے کہ یہ تو ان کو اور غصہ آنا چاہیے تھا، الٹا انہوں نے میری جان بخشی کر دی۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا روم نے اس کو کس طرح سے اس کو اپنے کمپوز کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے عمل کا اخلاص سیکھ، اللہ کے شعر کو کھوٹ سے پاک جان، درغزہ بر پہلوان دست یافت، زود شمشیر برابر باشناخت۔ ایک جہاد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک پہلوان پر قابو پا لیا، جلد تلوار نکالی اور لپکے۔ اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا، جو ہر نبی اور ہر ولی کے لیے باعث فخر ہیں۔ اوخیو انداخت بروئے علی، افتخار ہر نبی و ہر ولی۔ وہ چہرہ جو ہر نبی اور ہر ولی کے لیے باعث افتخار ہے، باعث فخر ہے، اس پہ اس نے تھوک دیا۔ اوخیو زد بر رخے کے روئے ماہ، سجدہ آرد پیش او در سجدہ گاہ۔ اس نے اس چہرے پر تھوکا کہ چاند اس کے سامنے سجدہ گاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ افتخار ہر ولی و ہر صفی، کرد نار غلیظ بر خود منتقی۔ ہر ولی اور ہر برگزیدہ کے لیے باعث فخر علی نے اپنے غصہ کی آگ کو بجھا دیا اور اسے معاف کر دیا۔ باز گو ہے باز عرش و خوش شکار، تاچے دیدی این زماں از کردگار۔ اے عرش کے باز، اے بہترین شکار کرنے والے، بتائیے، وہ اب کافر حضرت علی سے کہہ رہا ہے کہ اے عرش کے باز، بہترین شکار کرنے والے، بتائیے آپ نے اس وقت خدا کی جانب سے کیا دیکھا کہ مجھے اس بے ادبی کے باوجود مجھے معاف کر دیا؟ تو آپ نے کیا؟ آنچے دیدی بردراز کون و مکان، کوبہ از جانم بود بخشیدم جان۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کیا دیکھا جو کون و مکان سے برتر تھا، جو جان سے بھی پیارا تھا، اور آپ نے میری جان بخشی کر دی۔ در شجاعت شیر ربا نیستی، در مروت خود کے دانند کیستی۔ بہادری میں آپ شیر خدا ہیں، دنیا جانتی ہے۔ مروت میں کوئی کیا جانے کہ آپ کیا ہیں، تو آپ تو بہادری میں نہیں ہیں، محبت میں اور مروت میں بھی آپ کی شان کیا ہے، یہ کیا کوئی کیا جان سکتا ہے۔ امت وحدی یکے با 100,000، باز گو ہے بندہ بازد را شکار۔
آپ تنہا ایک امت ہیں، ایک ہیں اور لاکھوں ہیں۔ فرمائیے اے وہ کہ خادم آپ کے بات کا شکار ہو گیا، آپ نے کیا دیا، آپ نے کیا دیا؟ ماہ بے گفتن جو ماہ بے گفتن چو باشد رہنما، چوں بگوئے شد زیا اندر زیا۔ جب چاند بولے بغیر بولے رہنما ہوتا ہے، اگر بولے تو نور اللہ نور ہے۔ کیا بات کہ چاند کا مکھڑا چاند نور ہے، اگر بول بھی پڑے تو نور اللہ نور ہے۔ گفت من تیگے از پہ حق میزنم، بندہ حکم نہ معمورم تنم۔ ہر طریقہ وجہ الکریم نے فرمایا میں تلوار اللہ تعالیٰ کے لیے چلاتا ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، جسم کا غلام نہیں ہوں۔ شیر حکم نیستم شیر ہوا، فصل من پر دین من باشد گواہ۔ میں اللہ کا شیر ہوں، خواہش نفسانی کا شیر نہیں ہوں، میرا فعل میرے دین پر گواہ ہے۔ میں تنکا نہیں ہوں، صبر حلم اور انصاف کا پہاڑ ہوں۔ حضرت علی کا موضوع فرما رہے ہیں۔ تیز ہوا کیا ہے کہ پہاڑوں کو ہلا دے، تیز ہوا کیا ہے کہ پہاڑوں پہ در مروت ابر موسائی بتہ، کامد از روئے خوان نان شبی۔ مروت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ موسوی بادل ہیں میدان تہہ میں، جس کی وجہ سے خوان اترے۔ پھر وہ جب کہ آپ پھر جو دشمن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جب کہ آپ علم کے شہر کے دروازہ ہیں، چوں تو بابی آ مدینہ علم را، کہ انا مدینہ تو العلم والی بابوہا۔ وہ اس روایت کی طرف، حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ علم کے شہر کے دروازہ ہیں، جب کہ آپ بردباری کے سورج کی شعاع ہیں، چوں شعائی آفتاب حلم را، باز باش ہے باب ہر جو پائے باب، تار سادہ تو گسو راندر لباب۔ اے دروازے جستجو کرنے والے کے لیے کھلا رہے، تاکہ تیری وجہ سے چھلکے مغز کی مرتبے پر پہنچ جائیں۔ آپ کی نگاہ غیب کا ادراک کیے ہوئے ہے، حاضرین کی آنکھیں سلی ہوئی ہیں۔ باز گو اے باز ان کا گیر شاہ، اے سپاہی شکن بخود نے باسپا۔ فرمائیے اے ان کا کو شکار کرنے والے شاہی باز، اے لشکروں کو بغیر لشکر کے تنہا شکست دینے والے، فرمائیے یہ ون مین آرمی، اس میں تو کوئی آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ کنٹریبیوشن دیکھ لیں، آپ غزوہ بدر سے لے کے غزوہ خیبر تک، کلاسیکل، انپریسیڈنٹڈ، کوئی میچ لیس۔ غزوہ بدر میں کہا جاتا 70 کافر مارے گئے تھے، اور 70 میں سے مختلف روایتیں ہیں، کم از کم 22، ایک روایت 22 یا 26 یا 37 جو تھے وہ حضرت علی کا وجہ ہو گیا تھا جنم رسید میں، ون مین آرمی کہ آدھی فوج ان کے حضرت علی کا وجہ کے ہاتھ سے۔ غزوہ خود لے لیں کہ جب ایک اسٹیج پہ بھگدڑ مچی اور پسپا ہوئے صحابہ بھی، ایون فرار بھی ہوئے، اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کون کھڑے رہے۔ غزوہ خندق کا یہ واقعہ ہے، جیسے اس میں بھی یہ روایتیں کلیئر۔ غزوہ خیبر سب کو پتہ ہے، جس میں وہ پوری روایت یہ بھی ہے کہ وہ کل عالم اس کو ملے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ غزوہ حنین میں بھی ایسی ہوا تھا۔ تو پھر غصہ کی ہوا، شہوت کی ہوا، حرص کی ہوا اس کو ہلاتی ہے جو دیندار نہ ہو۔ غصہ بادشاہوں پر حکمران ہے، خشم را شاہاں شہ مارا غلام، خشم را من بستام زینوں لگام۔ غصہ بادشاہوں پر حکمران ہے مگر ہمارا غلام ہے، میں نے غصہ پر زین اور لگام کس دی ہے۔ حضرت علی فرما رہے میں نے اپنا سامان راستے سے سمیٹ لیا ہے، خدا کے غیر کو میں نے معدوم سمجھ لیا، لا موجود الا اللہ، جو کلمے کے درجات ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ،
لا محبوب الا اللہ لا موجود الا اللہ۔ میں نور میں غرق ہوں اگرچہ میرا جسم تباہ ہے، میں باغ بن گیا ہوں اگرچہ بو تراب ہوں، غرق نورم گرچہ سقفم شد خراب، روزہ گشتم گرچہ ہستم بو تراب۔ بو تراب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ بھی ایک خطاب ہے، لقب ہے ابو تراب کا، مٹی کے باپ۔ حضور پاک رحمۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ عنایت فرمایا تھا، ایک دن آپ مسجد نبی میں مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے، تو جس میں مبارک کو مٹی لگی ہوئی تھی، آپ نے اس کو مٹی کو ایسے جھاڑا اور کہا اٹھو ابو تراب اٹھ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ نام بہت محبوب، بہت پسند تھا۔ اس نام میں کچھ اسرار و رموز بھی ہیں مٹی کے باپ ہونے میں، کہ تن پہ حکمرانی کے جو ہے سلطنت جو تن ہے اس پہ حکمرانی ہے ان کی، فکر کے حساب سے بھی۔ جیسے یہ چار عناصر جو ہیں، ہوا، مٹی اور پانی اور آگ، عناصر اربع جن کو کہا جاتا ہے جس سے انسانی جسم بنا ہے۔ تو آگ یا نور کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہوئی۔ پانی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا، نہ ماء یا ربی سجادین۔ اور ہوا پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ نے کر دیا، اور مٹی پہ حکمرانی یہاں آئی۔ کہ میں نور میں غرق ہوں اگرچہ میرا جسم تباہ ہے، میں باغ بن گیا ہوں اگرچہ بوتراب ہوں۔ اگر میں بوجھ اٹھاتا ہوں تو جانتا ہوں کہ کہاں تک اٹھانا ہے، میں چاند ہوں اور میرے آگے سورج رہنما ہے۔ حضرت کہتے ہیں میں چاند ہوں، میرے آگے سورج رہنما ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر آ جا، میں نے تیرے لیے دروازہ کھول دیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ جو اس کافر سے فرما رہے ہیں کہ میں نے تیرے لیے دروازہ کھول دیا ہے، تو نے تھوکا، میں نے تجھے جان کا تحفہ دیا، جان بخشی کا تحفہ دیا۔ اب اس پہ سوچ کہ جب میں ظالم کو یوں عطا کرتا ہوں کہ جس میں منہ پہ تھوکنے والے کو میں یہ سلوک کرتا ہوں، اس کو اتنا عطا کرتا ہوں، اس کی جان بخشی کا اس کو تحفہ دیتا ہوں، تو جو مجھ سے محبت کرے گا اس کو کیا ملے گا، اس کو کیا عطا کروں گا؟ پس وفادار کو کیا کچھ عطا کروں گا؟ سمجھ لو، خزانے اور لازوال ملک دوں گا۔ خنجر اور تلوار، خنجر و شمشیر و شد ریحان من، خنجر اور تلوار میرے لیے خوشبو اور پھول کی طرح ہیں۔ مرگ تن شد بزم بنر گستان من، جسم کی موت میری بزم نشاط اور گلشن ہے۔ جسم کی موت میرے لیے گلستان ہے، باغ ہے، میرے لیے خوشبو اور پھول کی طرح ہے۔ جو جسم کو اس طرح سے مغلوب کر دے وہ عمارت اور خلافت کی خواہش کیا کرے گا؟ میں جس ذات نے 7 آسمانوں کے خزانوں سے دل کی آنکھ بند کر لی آزمائش کے دن، جس کی ایک جھلک کے لیے از بے نظارہ حور و جاں پر شد آفاق ہر ہفت آسماں، از بے نظارہ حور و جاں پر شد آفاق ہر ہفت آسماں، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے حوریں اور روحیں اور ملائکہ 7 آسمانوں کے اطراف میں جمع تھے۔ یہ معراج واقعہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی، جمع تھے۔ مقدس فرشتے ان کی خاک راہ پہ گر پڑتے تھے۔ یوسف علیہ السلام جیسے سینکڑوں ان کے فرش راہ تھے، اور جب کہ آسمانوں اور عقلوں کے خزانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مقدس میں تنکے سے بھی کم ثابت ہوئے، جس کو قرآن میں بھی سورہ نجم میں ارشاد ہوا کہ ماذا البصر، وہ آپ کی نگاہ مبارک نہ ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی، نہ اپنے یعنی جنتیں، مرتبے، فرشتے، حوریں سب فرش راہ تھے، لیکن آپ نے جہاں نگاہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھی آپ کی، وہیں آپ کی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن حکیم میں سورہ نجم میں تعریف فرمائی۔ تو جب یہ آسمان و زمین کے خزانے، آسمان و زمین کی جنتیں اور کنجیاں آپ کی نگاہ میں ایک تنکے سے بھی کم ہیں، تو پس چہ باشد مکہ و شام و عراق، پھر مکہ اور شام اور عراق کیا چیزیں کہ نمائد او بزدد اشتیاق، تو پھر وہ اس کے حصول کے لیے کوئی کوشش یا اشتیاق ظاہر کرے۔ یہ کیا چیز؟
ایسا گمان گماں او زن منافق را بود کیونکہ آسو از جہل و حرص و خود کند. ایسا گمان اور خیال تو کسی منافق کا ہی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ وہ اپنی جہل اور حرص پر قیاس کرے گا ایسی ہستیوں کے بارے میں. شیطان نے آدم کی گرد دیکھی، بولا مٹی کا ہے. شیطان نے حضرت آدم نے ایسا کہا نا، یہ مٹی کا، میں آگ سے ہوں، میں برتن ہوں. اس نے صرف مٹی کو دیکھا، اس نے جو نفخت فیہ من روحی اس کو نہیں دیکھا. مجھے آگ کی پیشانی والے سے یہ کیسے بڑھ جائے گا؟ شیطان نے کہا آدم سے. جب تک تو معززین بارگاہ الہی کو تو بشر سمجھتا ہے اپنے جیسا، جان لے یہ نگاہ شیطان کی میراث ہے، یہ شیطان کی نگاہ ہے. اے سرکش، اگر تو شیطان کی اولاد نہیں ہے تو تجھے اس کتے کی میراث کیسے ملی؟ میں کتا نہیں ہوں، حق پرست اسد اللہ ہوں. اللہ کا شیر وہ ہے جو سورج سے گزر جائے. واہ. پھر فرماتے ہیں بیش عظیم با خلق گفتن روئے نیست، بہرا گنجائے اندر جوئے نیست. عوام سے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں ہے، نہر میں سمندر کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. یہ جو شان ہے، یہ سمندر ہے، اور جو میں بیان کر رہا ہوں جن سے وہ ان کی کیپیسٹی نہر کی ہے، تو اب سمندر کو نہر میں کہاں تک میں ڈھیل سکتا ہوں. لہذا یہاں کلام کو ختم کیا جاتا ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.